سلاسل طریقت میں دو بزرگ ہوئے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کی. ایک حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بالکل ٹھیک، اور دوسرے حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. فقیری اختیار کی یعنی سلطنت ترک کر کے. آپ جانتے ہو حکومت ملنے کے بعد کون چھوڑتا جی، لیکن ترک سلطنت کے بعد فقیری اختیار کی. آپ کی ولادت باسعادت ہوئی 712 ہجری میں سمنان میں. والد محترم کا نام سلطان سید ابراہیم نور بخشی. اصل میں خاندانی پس منظر یہ ہے کہ سلطنت نور بخشیہ تھی جو چلی آ رہی تھی. ایران میں تہران کے قریب اور خراسان کے قریب ان کے درمیان ایک شہر ہے سمنان، وہاں پہ یہ سلطنت تھی. والد محترم اس کے سلطان تھے، لیکن نہایت عابد و زاہد، متقی، پرہیزگار. اولاد نرینہ سے محروم. 3 صاحبزادیاں ہوئیں اور کوئی جانشین نہیں. اب ظاہر بادشاہ وقت کو طلب ہوتی ہے کہ میرا کوئی ولی عہد ہو، جانشین ہو. دعائیں کرتے رہے. ان کی اہلیہ محترمہ جن کا نام تھا سیدہ ختیجہ بیگم جی، وہ بھی نہایت نیک، متقیہ، ولیہ کاملہ تھی. دعا کرتی رہیں. تو ایک بزرگ تھے مجذوب جی، وہ بھی سمنان میں ہوا کرتے تھے اور اتفاقاً ان کا نام بھی ابراہیم تھا. اچھا، یعنی مخدوم سمنانی کے والد کا نام سلطان سید ابراہیم، اور جو مجذوب بزرگ تھے ان کا نام بھی ابراہیم. صحیح. تو تہجد کا وقت تھا، دونوں اپنے حرم میں تھے. تو اچانک دیکھا کہ وہ بزرگ محل کے اندر تشریف لے آئے. اب اس وقت کسی شخص کا محل میں آنا اور بادشاہ کے حرم میں داخل ہونا ناممکن. اچھا، ان کی شہرت تھی اور سب جانتے تھے کہ مجذوب ہیں، بزرگ ہیں. تو سلطان سید ابراہیم کھڑے ہو گئے اور ان کو احترام سے لا کر اپنے تخت پر بٹھایا اور ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. تو پوچھا کہ ابراہیم کیا چاہتا ہے؟ کہا آپ کو روشن ہے کیا چاہتا؟ کہا اچھا بیٹا چاہتا ہے، جا تجھے ایک بیٹا دے دیا. اچھا، ایک روایت میں یہ آیا کہ اگر بیٹا چاہتا ہے تو 1000 اشرفی اس کی قیمت ہوگی. کہا جو آپ ارشاد فرمائے. فوراً 1000 اشرفی پیش کر دی. کہا جا ایک بیٹا تجھے دے دیا. اس کے بعد جب اٹھ کے وہ چلے تو سلطان ابراہیم ہاتھ باندھ کے پیچھے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا ایک تو لے لیا، اب اور کیا چاہتا ہے؟ چل ایک اور دے دیا. اب تمہارے یہاں 2 بیٹے ہوں. سبحان اللہ. ولی کے منہ سے بات نکل گئی، اور جو اللہ کے ولیوں کے منہ سے نکل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے. بہرحال وہ تو خوشخبری دے کر چلے گئے اور پھر اس کے بعد آثار ولادت ظاہر ہوئے. 712 ہجری میں سمنان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اب آپ جانتے ہیں کہ سلطنت سمنان، اس کا شہنشاہ اور اس کے گھر ولادت ہو شہزادے کی، ولی عہد کی، تو کیا کیفیت ہوگی. پورے محل میں خوشیاں منائی گئی، مٹھائیاں بانٹی گئی. یہ ہو گیا. نام رکھا سید اشرف، یہ نام آپ کا رکھا گیا. اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں آپ کے والد محترم کو بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک نیک فرزند ہوگا اور اس کا نام سید اشرف رکھنا. نام بھی سرکار نے یہ تجویز فرمایا. مجذوب بزرگ نے نہیں فرمایا، انہوں نے صرف کہا تھا کہ ہم نے بیٹا دے دیا. تو والد محترم نے خود لکھا کہ سرکار نے مجھے یہ بشارت دی اور نام بھی تجویز فرمایا کہ اس کا نام سید اشرف رکھنا. اور یہ اللہ کی ایک امانت ہوگی جو تمہارے سپرد کی جا رہی. اس کی تربیت میں کسی قسم کی غفلت نہ برتنا. بہرحال ولادت ہو گئی، خوشیاں منائی گئی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دیتے. یہ بات تو ہے، بالکل حقیقت ہے نا. آپ کی عمر 4 سال ہوئی. مولانا عماد الدین تبریزی آپ کے پہلے استاد، انہوں نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا. 7 سال کی کم عمری میں قرآن مجید 7 قرات کے ساتھ حفظ فرما لی. ذہانت کا عالم دیکھی. 7 سال کی کم عمری. بہت اچھا. اچھا، اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا. مجذوب ابراہیم پھر آ گئے. جی اچھا، پھر آئے اور آ کے کہا کہ میں ان سے کچھ سننا چاہتا ہوں. والد محترم نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو. آپ نے اپنی کیفیت میں آ کر، آواز بہت خوبصورت تھی، پڑھنا شروع کیا.
تو جتنے محفل میں علماء مشائخ اور پورا دربار لگا ہوا تھا سب پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اللہ، اور فوراً مجذوب بزرگ آگے بڑھے اور کہا فرزند اشرف بس کرو ورنہ در و دیوار بھی وجد میں آ جائیں. سبحان اللہ. آپ اسی وقت خاموش ہو گئے. اس کے بعد سلسلہ آگے شروع ہوا. 14 سال کی عمر میں تمام علوم متداولہ پر مکمل دسترس حاصل کر لی. عالم فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے اور مقرر ہو گئے، سب کچھ 14 سال کی عمر میں. واہ 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 واہ. 15 سال کی عمر ہوئی، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اللہ. 15 سال کی عمر میں سلطنت سمنان پر آپ رونق افروز ہوئے. لیکن سب کچھ پڑھ چکے تھے، سب کچھ پڑھ چکے تھے، حافظ قرآن بھی تھے، قاری سبع قرات بھی تھے، عالم دین بھی تھے. واہ واہ. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت کا سلسلہ بھی شروع تھا بچپن سے. زندہ باد زندہ باد. حضرت علاء الدولہ سمنانی جو ایک مشہور بزرگ، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے جی، اور ان سے کسب فیض کرتے تھے، طریقت کی تعلیم حاصل کرتے. اب 15 سال کی عمر کیا ہوتی؟ جی، بادشاہ وقت بیٹھ گئے. برابر کی ریاست نے دیکھا کہ ایک نو عمر لڑکا بیٹھا ہے، ہم قبضہ کر لیں حکومت پر. انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا، آپ نے بھی اپنے اعلان کر دیا. تو جتنے بڑے بڑے جرنیل تھے بول تو سکتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اشارتاً کہا کہ اس جنگ کے لیے کوئی تجربے کار سپہ سالار چاہیے. واہ. بس یہ سننا تھا کہ آپ کے اندر جلال پیدا ہوا اور ایک پرجوش انداز میں آپ نے اپنے دربار میں خطاب فرمایا. تم کیا سمجھتے ہو؟ میری عمر کو نہ دیکھو، میری رگوں میں شہید کربلا کا خون دوڑ رہا. واہ واہ واہ. میں خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دوں بہت گا، اچھے. میں کمان کروں گا. واہ واہ. سب خاموش ہو گئے اور خود آپ جنگ میں تشریف لے گئے اور اس جنگ میں آپ کو فتح ہوئی. سبحان اللہ. سبحان 10 سال نہایت عدل و انصاف کے ساتھ سلطنت سمنان پر آپ نے حکومت فرمائی. واہ 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 واہ. سبحان رعایا بڑی خوش تھی، فارغ البالی تھی، کوئی کچھ نہیں تھا. مدارس قائم تھے، مساجد تھی، سرکاری وظیفہ ملتا تھا علماء کو، مشائخ کو، سب سے چل رہا. 10 سال 15 سے 25 سال تک آپ نے سلطنت سمنان پر حکومت فرمائی، رونق افروز رہے. واہ واہ واہ. اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور فرمایا فرزند اشرف حجاب تخت و تاج دور کر دو، لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نے فرمایا ٹھیک. صبح ہوئی، والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس طرح میں نے یہ دیکھا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ سلطنت چھوڑ کر فقیری اختیار کروں. تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا اسی دن کا تو میں انتظار کر رہی تھی. اللہ. اچھا. کہا تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک فرزند ہوگا جو ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کرے. جاؤ بیٹا، مردانہ بار جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اب حشر میں ہماری ملاقات ہو.